اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت کارآمد اور نہایت آسان ہے۔ آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ بہت طاقتور اور پاورفل ہے۔ اس کی بہت سی برکات ہیں، بہت ہی فوائد ہیں۔ آج کا وظیفہ تمام لوگوں کے لیے بہت اہم اور مفید ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا دل پڑھائی میں لگا رہے اور وہ ہر وقت پڑھائی کرنے میں وقت گزاریں، تو وہ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتی چلوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج کل کے موبائل، ویڈیو گیمز اور خاص طور پر سوشل میڈیا نے بچوں کی صلاحیت کو مفلوج بنا کر رکھ دیا ہے۔ جہاں وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل کے ساتھ گیمز کھیلتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، ان کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ ایسے بچے اپنی پڑھائی پر توجہ بالکل نہیں دیتے، جس کی وجہ سے رزلٹ فیل آتا ہے اور پھر والدین اپنے بچوں کی طرف سے شرمندہ بھی ہوتے ہیں اور پریشان بھی کہ ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں مگر کسی کام نہیں آئے، ہمارا بچہ تو فیل ہو گیا ہے۔ اور پھر اسکول ٹیچر یا ٹیوٹر پر غصہ نکالتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس میں ٹیوٹر یا ٹیچر کا کوئی قصور نہیں، ان کے اپنے بچوں نے ہی محنت نہیں کی، عیاشی کی ہے اور موبائل انٹرنیٹ استعمال کیا ہے اور اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو موبائل زیادہ استعمال نہ کرنے دیں اور بچوں کی زیادہ توجہ پڑھائی پر کروایا کریں تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ ویسے کھیل کود تو بچوں کو کرنا چاہیے، لیکن پڑھائی کو چھوڑ کر ہر وقت کھیل میں لگے رہنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دماغ کے کمزور ہوتے ہیں، دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جتنی مرضی پڑھائی محنت کریں، جتنا مرضی سبق یاد کریں، انہیں یاد نہیں ہوتا۔ تو ایسے بچوں کے لیے آج میں بہت آسان اور آزمودہ عمل آپ کو بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ کرتے ہی بچوں کی دماغی صلاحیت تیز، مضبوط اور دگنی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور بچوں کا پڑھائی میں دل لگنے لگے گا اور اپنے اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں اچھے اور اعلیٰ گریڈ کے نمبر لے کر پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ٹیچر جو بات بھی، جو سوال بھی بچے کو سمجھائے گا، وہ بات، وہ سبق بچے کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کے کرنے سے دماغ اور یادداشت مضبوط ہوگی اور جو بھی سبق یاد کرے گا وہ کبھی نہیں بچے کو بھولے گا۔ تو چلے آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے، میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بتاتی، بول کر بتاتی ہوں، تو اس لیے آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ میری ہر بات کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، آج میں آپ کو 2 طرح کا عمل اور وظائف بتاؤں گی۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے بچے کا پڑھائی میں دل لگانا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ 7 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے۔ سورہ علم نشرح پارہ نمبر 30 میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کے پاس ٹائم میسر ہو، جس وقت بھی آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور اپنے پاس آدھا گلاس پانی رکھ لینا ہے، جتنا پانی بچہ آسانی سے پی سکے، اور اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے 7 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور جب 7 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھ لیں تو آپ نے
پانی والے گلاس پر پھونک مار لینی ہے. جتنا بھی آپ نے اپنے پاس پانی رکھا ہے، آدھا گلاس رکھا ہے یا فل گلاس رکھا ہے، جتنا بھی آپ نے پانی رکھا ہے اس پر آپ نے پھونک مار لینی ہے. اور وہ پانی آپ نے جس بچے کے لیے دم کیا ہے اس کو پلا دینا ہے. اور جب آپ نے سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے تو جس بچے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس بچے کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، اس بچے کا چہرہ اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنا رحم و کرم جلد از جلد کریں اور بچے کو جلد فائدہ ہو. تو آپ نے اس کا چہرہ اپنے ذہن میں رکھ کر سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے اور پھر آپ نے پانی پر دم کر کے اس بچے کو پلا دینا ہے. اور یہ عمل آپ نے مسلسل 41 دن تک کرنا ہے. آپ نے 41 دن کی نیت سے یہ عمل شروع کرنا ہے، یعنی پورے 41 دن تک اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے. اور عورتیں اپنے خاص ایام میں یہ عمل چھوڑ دیں، کیونکہ یہ قرآنی صورت ہے اور ایام کے دن میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، بس ان لوگوں کو اجازت ہے جو قرآن پاک پڑھاتی ہیں، اور وہ بھی لفظ توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہیں، یعنی پینسل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا سکتی ہیں اور لفظ کو توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہیں. اس لیے عورتوں کا خاص ایام شروع ہو جائے تو اس خاص ایام میں عورتیں یہ عمل چھوڑ دیں. جب پاک ہو جائیں تو دوبارہ یہ عمل شروع کریں. یعنی اگر آپ نے یہ عمل 20 دن تک کیا ہے اور آپ کے خاص ایام شروع ہو گئے ہیں، خاص ایام والے دن آ گئے ہیں، تو آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دینا ہے اور دوبارہ پاک ہو کر اسی دن سے یہ عمل شروع کر لینا ہے. تو وہ دن آپ کا 21واں دن ہوگا. یعنی 20 دن آپ نے یہ عمل پہلے کیا اور پھر آپ نے ناگا کیا کیونکہ آپ کے ایام آ گئے، اور جب آپ نے پاک ہونا ہے تو پھر دوبارہ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو آپ کا وہ 21واں دن ہوگا. اسی طرح وہ اپنا وظیفہ مکمل کر سکتی ہیں. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے ان کے بچوں کا دل پڑھائی کی طرف مائل ہوگا اور وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں گے اور پورے دل لگی کے ساتھ اپنی پڑھائی کو سر انجام دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس بچے کا دل پڑھائی میں لگنے لگے گا. آپ خود دیکھیں گے کہ بچہ زیادہ وقت پڑھتا ہے اور کھیل کود کم کرتا ہے. تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آپ کے بچے ہمیشہ کے لیے لائق فائق ہو جائیں گے اور فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے انشاءاللہ. یہ تھا پہلا عمل. اب میں آپ کو دوسرا عمل بتاتی ہوں. دوسرا عمل جو ہے وہ ہے یادداشت یا حافظہ تیز کرنے کا. کرنا آپ نے یہ ہے کہ اللہ کے 2 ناموں کا آپ نے ورد کرنا ہے. اللہ کے 2 نام یہ ہیں، یا حافظو یا حفیظو. اللہ کے اس 2 ناموں کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یا حافظو یا حفیظو یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا حافظو یا حفیظو یہ 2 مرتبہ ہو گیا. اسی طرح آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے. جب بھی آپ بچے کو کچھ کھانے پینے کے لیے دینے لگے تو یاد سے آپ نے 7 مرتبہ اللہ کے 2 نام یعنی یا حافظو یا حفیظو کو پڑھ کر اس کھانے یا پینے والی چیز پر دم کر لینا ہے اور وہ چیز بچے کو کھلا دینی ہے. چاہے وہ کھانے والی چیز ہے یا پینے والی، جو بھی ہے آپ نے بچے کو کھلا دینی ہے. اس عمل کی برکت سے بچے کا حافظہ اور یادداشت تیز ہوگی اور ہر سبق، ہر بات بچے کو یاد رہے گی. یادداشت کو بڑھانے والا عمل آپ بزرگوں اور بڑوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں جب بندہ آ جاتا ہے تو اس کی یادداشت بھی کمزور ہونے لگتی ہے اور نوجوان کام زیادہ کرنے کی وجہ سے باتیں بھول جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ اللہ کے 2 نام پڑھ کر کسی بھی چیز پر دم کر کے بزرگوں کو یا بڑوں کو کھلا دیں. انشاءاللہ یادداشت چند ہی دنوں میں تیز ہوگی. اگر اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ عمل آپ خود اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے بھی آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کسی چیز پر دم کر کے کسی دوسرے کو کھلانا چاہیں تو آپ کھلا سکتے ہیں. اس عمل کی اتنی تاثیر ہے کہ ایسا حافظہ مضبوط ہوگا کہ کوئی بات نہیں بھولے گی. یہ تھی اس وظیفے کی فضیلت و برکات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. سامعین، آج میں نے آپ کو 2 طرح کا عمل بتایا ہے. پہلا عمل میں نے آپ کو قرآنی سورت کا بتایا ہے، اور جیسا کہ میں اپنے پہلے وظائف میں بھی کہہ چکی ہوں کہ قرآنی صورتیں تو ویسے بھی بہت پاورفل ہوتی ہیں،
اللہ کا پاک کلام تو ویسے بھی بہت پاورفل ہوتا ہے اور قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اگر ہم اسے پورے یقین سے پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارا گھر بیٹھے ہی ہر کام ہو سکتا ہے اگر ہمارا یقین پختہ ہو۔ وظیفہ کرنے سے پہلے یقین کا کامل ہونا ضروری ہے۔ جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اور دوسرا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ، اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ۔ اور اللہ کے صفاتی نام یا ذاتی نام جو بھی اللہ کے نام ہوں وہ بہت پاورفل اور طاقتور ہوتے ہیں، بہت حکمت والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں ہر مشکل کام کو آسان کرنے کا حل ہے، اللہ کی پاک کلام میں ہر مشکل حل کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے اگر ہم اس عمل کو، ان وظائف کو پورے یقین سے کریں۔ اگر ہمارے یقین میں کمزوری آ گئی تو ہمیں اس عمل کا، اس وظیفے کا ہرگز فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اپنے یقین کو پختہ رکھ کے کریں، شک رکھ کے نہ کریں۔ جس بات میں شک آ گیا وہ عمل آپ کا ادھورا رہ جائے گا، وہ کام آپ کا ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے آپ پورے یقین سے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تھی سورۃ علم نشرح کی فضیلت و برکات و وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔